کانفرنس کال پر نکاح کا حکم۔ میں نے کچھ مہینے پہلے لاک ڈاؤن کے حالات میں گناہوں سے بچنے کے لیے کال پر نکاح کر لیا تھا۔ بڑے بھائی ڈیڑھ ہوشیاری ہے، گناہ سے بچنے کے لیے کال پر نکاح کر لیا، کانفرنس کال پہ۔ میں نے اچھا یہ خاتون ہے، میں نے لڑکے کو اپنا وکیل بنا لیا تھا، کانفرنس کال کی تھی جس میں لڑکا الگ تھا، میں الگ تھی اور 2 گواہ الگ تھے، مہر بھی طے ہوا تھا، تو کیا یہ نکاح ہمارا منعقد ہوا یا نہیں؟ اب انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہے، میرا خیال ہے شاید ان کو چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رانی صاحبہ دہلی سے۔ تو دیکھیں یہ جو کانفرنس کال پہ آپ نے نکاح کیا، لڑکے کو اگر وکیل بنایا اور کہا کہ تم میرا نکاح پڑھا دو، اور پھر گواہ بھی موجود تھے، جہاں نکاح ہو رہا تھا وہاں گواہ موجود تھے، اور لڑکا آپ کا ہم پلہ اور کفو بھی تھا، تو ایسی صورت میں نکاح تو ہو جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ نے گواہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو آپ نے پوری ڈیٹیل لکھی نہیں ہے۔ تو نکاح تو ایسی صورت میں اگر گواہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ایجاب و قبول ہو رہا ہے، اس محفل میں گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، کانفرنس پہ نہیں بلکہ اس جگہ پہ جہاں نکاح میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا، لڑکا اگر لڑکی کا کفو اور ہم پلہ ہے، جوڑ کا ہے اس کا۔ لیکن بہرحال باپ کی اجازت کے بغیر گھر والوں کی، یعنی گھر والے کیا اس میں اصل باپ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر، لوگ کہتے ہیں نا فلاں نے گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر نکاح کیا، تو گھر والے نہیں، شریعت باپ کو ویلیو دیتی ہے کہ لڑکی کے باپ نہیں ہے تو بھائی۔ تو اگر آپ کے والد ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ والد کی اجازت سے نکاح کرتی، اگر والد نہیں تو بھائی کی اجازت سے نکاح کرتی۔ بہرحال میں اپریشیٹ نہیں کرتا اس نکاح کو، لیکن بہرحال اگر اس طرح سے نکاح کیا ہے تو ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہیں نکاح منعقد ہو گیا ہے۔ اور اگر وہ شرطیں نہیں پائی گئی ہیں، لڑکا آپ کا ہم پلہ یا کفو نہیں تھا، یا یہ کہ گواہ اس محفل میں موجود نہیں تھے جہاں ایجاب و قبول ہو رہا ہے بلکہ وہ بھی کہیں نیٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہے، پھر احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ اس نکاح کو دوبارہ کیا جائے۔ مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین